امریکہ نے اسرائیل اور یورپ کو تباہی سے بچا لیا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے ہو چکے ہوتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا ایران سے جنگ جیت رہے ہیں، ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کی قیادت نہ رہنے پر افسوس ہے، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ایران کی لیڈرشپ ایئر فورس اور نیوی تباہ کر چکے ہیں، جنگ سے جلدی نکلنے کی غلطی نہیں کریں گے، ہم جلد بازی میں پیچھے ہٹ گئے تو خطے میں دوبارہ بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے امریکی صدر نے کہا، اپنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز رکے کھڑے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ ٹرمپ نے اپنا دورے امریکہ کا سنہرا دور قرار دے دیا، کہا دنیا آج پھر سے امریکہ کی عزت کر رہی ہے، فرانس اور جرمنی نے ٹیرف کے ڈر سے ہمارے ساتھ ڈیل کی۔ ایران کی قیادت ماری جا چکی ہے، اب مسئلہ ہے بات کس سے کرے، ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران خطے میں غنڈہ بنا ہوا تھا، اسرائیل اور قطر کو دھمکاتا تھا، گزشتہ 47 سال سے مشرق وسطیٰ کو یرغمال بنا رکھا تھا، ایران آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی، ہم نے ہرمز ایران کے لیے ہی بند کر دی۔ امریکی فوج ایرانی تیل کے ٹینکرز کو واپس بھیج رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وینزویلا کا 10 کروڑ بیرل تیل امریکہ کے ذریعے فروخت کیا جا چکا، ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے، امریکہ میں آج جتنا تیل نکالا جا رہا ہے اتنا تاریخ میں کبھی نہیں نکالا گیا، ہم خلا میں بھی روس اور چین سے بہت آگے ہیں، روس ایک دن کی جنگ لڑنے گیا 4 سال سے لڑ رہا ہے، ہم نے ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ایران کی نئی تجاویز بھی امریکی صدر کو پسند نہ آئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کی تازہ تجاویز سے مطمئن نہیں، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، اس کی قیادت کو مناسب تجاویز پیش کرنی چاہیے، نہیں لگتا کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے میں اتفاق نہیں کر سکتا، نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، ایران کی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، ان کی موجودہ قیادت کنفیوژن کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر دیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پہلے آبنائے ہرمز پھر جوہری معاملہ، میزائل پر کوئی مذاکرات نہیں، ایران کی امریکہ کو نئی تجاویز پیش۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق نئی تجاویز میں تہران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے کچھ پرانی شرائط نرم کی ہیں، ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، مذاکرات سے پہلے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی فوری ختم کرنا شرائط میں شامل۔ رپورٹ کے مطابق ایران امریکی حملے روکنے، ناکہ بندی کے خاتمے پر بیک وقت گفتگو کی پیشکش کر رہا ہے، نئے منصوبے کے تحت جوہری معاملہ بعد میں زیر بحث آئے گا، میزائل پروگرام بدستور نئی مجوزہ شرائط میں شامل نہیں، واشنگٹن نئی تجویز پر آمادہ ہے تو آئندہ ہفتے کے شروع میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایران کا ثالثوں کو عندیہ۔ ایران نے اپنی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچائی، ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق، خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے مذاکراتی مسودہ جمعرات کو پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث ہے، بہت ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، دوبارہ بات چیت کا فیصلہ ہوا تو سب کو بتائیں گے، مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع رکھنا حقیقت پسندی نہیں، مذاکرات سے متعلق مخالفین کے بیانات پر اعتبار نہ کریں۔ امریکہ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کے لیے جوہری مطالبہ دوبارہ شامل کر لیا۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی سٹیو وٹکوف نے معاہدے میں ترامیم ایران کو بھجوا دی۔ خبر ایجنسی ایگزوس کے مطابق ایران کو مذاکرات کے دوران افزودہ یورینیم منتقل نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا، ایران یقین دہانی کروائے کہ وہ جوہری تنصیبات پر کوئی سرگرمی شروع نہیں کرے گا۔ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ، بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل۔ ادھر امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے AI کا سہارا لے لیا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی بحریہ کا AI کمپنی سے $99.7 ملین کا معاہدہ طے۔ ایران جنگ جاری رکھنی ہے یا نہیں؟
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار ختم، امریکی کانگریس آج اہم فیصلہ کرے گی۔ جنگ کے حوالے سے 60 روز کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن۔ امریکی قانون کے مطابق صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہوتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی۔ امریکی اہلکار کا کہنا ہے فروری میں شروع ہونے والی جنگ اپریل کی جنگ بندی سے ختم ہو چکی۔ امریکی صدر کو کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 7 اپریل کے بعد دونوں اطراف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ایران جنگ قانونی ڈیڈ لائن کے باوجود بھی جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ میں وقفہ 60 روز کی قانونی مدت کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ جنگ کب ختم ہوگی یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، عراق اور آذربائیجان کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ عباس عراقچی نے بات چیت میں پیش رفت اور ایرانی موقف سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک سفیر کی ملاقات۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے فروغ کے لیے مسلسل عزم کا اعادہ۔ ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو نے صدر اردوان کی جانب سے امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی جاری کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں قریبی رابطہ کاری اور اعلیٰ سطح تبادلوں کے فروغ پر بھی گفتگو۔ ایران اپنی خود مختاری اور مزاحمت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے امریکی بحری ناکہ بندی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ کہا یہ اقدام دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے، اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ کا یہ اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ پارلیمنٹری اسپیکر باقر غالباف نے کہا امریکہ جان لے ایران جیسے ملک کا محاصرہ کرنا آسان نہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے۔ نیتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس حسین محسنی کا کہنا ہے دباؤ کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں۔ امریکی وزیر جنگ ان پڑھ اور نا تجربہ کار ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا ایکس پر بیان۔ کہا اگر امریکی وزیر جنگ نے پڑھائی اچھی طرح کی ہوتی، جغرافیہ جانتا تو آج امریکی فوج کو ایسی دلدل میں نہ پھنسا دیتا جس سے نہ آگے نکلنے کا راستہ ہے اور نہ پیچھے ہٹنے کا۔ محسن رضائی نے کہا آب نئے ہرمز اور خلیج فارس کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھنا امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ امریکہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں ابھی مزید عبرتناک اسباب سیکھے گا۔ امریکی قیادت نے اپنی فوج کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $108.36 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $110.12 میں فروخت۔ امریکہ میں 9 ہفتوں کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 50% تک اضافہ۔ پیٹرول کا ایک گیلن $4.30 کا ہو گیا۔ ریاست کیلیفورنیا میں پیٹرول کی فی گیلن قیمت $6 سے تجاوز۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹیں سنبھلنے لگی۔ MSCI انڈیکس میں 0.3% بہتری۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکئی انڈیکس میں 0.4% اضافہ۔ آسٹریلوی سٹاک مارکیٹ 0.7% اوپر چلی گئی۔ اپریل میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ماہ افراط زر 11% رہا۔ ادارے شماریات کے مطابق ایک ماہ میں اشیائے خورنوش کی قیمتوں میں 1.8%، ہاؤسنگ کے اخراجات 2.5% اور ٹرانسپورٹ 15.5% مہنگی ہو گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.62% کا اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 14.52% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 14 اشیاء مہنگی، 13 سستی جبکہ 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، ڈیزل 7.53 اور پیٹرول 7.18% مہنگا ہوا۔ آٹے کی قیمت میں 4.74% جبکہ آلو کی قیمت میں 1.39% اضافہ۔ ڈبل روٹی، صابن، مونگ کی دال مہنگی۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں LNG موصول ہونے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجہ سسٹم کی خرابی نہیں بلکہ گیس کی کمی تھی۔ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے تو قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پن بجلی سے پیداوار 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ بروقت اقدامات کی بدولت صارفین کو آئندہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کو مہنگی بجلی سے بھی محفوظ رکھا جائے۔
گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج سے 4 مئی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے گرد آلود ہوائوں اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، گجرانوالہ میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ شیخوپورہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کا امکان۔ کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ژالہ باری۔